آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر القرآن کہتے ہیں۔ غنی تھے مال کیا ہے، راہ حق میں جان تک دے دی، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں۔ انہی کی خاطر بیعت رسول اللہ نے لی تھی، جسے خود حق تعالی بیعت رضوان کہتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد جناب سیدنا عبداللہ اور سیدنا عثمان کی والدہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عثمان کی والدہ نے نانی اماں اور حضرت عبداللہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ اتنی قریبی رشتہ داری اور پھر دیکھیں ان کی انگوٹھی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا جو آپ نے پہن رکھی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ابو بکر صدیق کی انگوٹھی تھی اس پر لکھا ہوا تھا اللہ ہی کافی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا اے اللہ مجھے سعادت والی زندگی عطا فرما اور شہادت والی موت عطا فرما۔ دنیا کے لحاظ سے ہر دور میں چند آدمیوں کے چند کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں دنیا سعادت مند سمجھتی ہے۔ نیک بخت سمجھتی ہے اور لوگ ان کے کاموں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ بڑا خوش بخت سعادت مند آدمی تھا۔ ان سب میں سب سے پہلے لوگ کسی شخص کی خاندانی وجاہت کو دیکھتے ہیں، حسب و نسب کو دیکھتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ بندہ بڑے اچھے خاندان کا ہے، بڑے اچھے نسب والا ہے، اچھے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والد کی طرف سے 5ویں پشت میں جا کے آپ کا دادا ایک ہو جاتا ہے۔ اور ماں کی طرف سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی اماں
سیدہ ام الحکیم بی بی بیضا سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ دونوں سکے بہن بھائی تھے، اور جیسے میں نے شروع میں گزارش کی، یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے۔ دوسری سعادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نکاح میں آئی۔ اس سے بڑی دنیاوی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ ایک روایت میں ہے کہ مگر اگر میری 100 بچیاں ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ بات سمجھنے کی یہ ہے، داماد اچھا نہ ہو، بیٹی فوت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں جان چھوٹی، داماد اچھا ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، عثمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ عثمان کی کوئی وہ خاصیت بتائیں جو کسی اور میں نہ ہو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یقال فی الملأ الاعلی ذو النورین، یہ وہ ہے کہ جسے فرشتوں میں بھی ذو النورین کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ واحد شخصیت ہیں جن کے نکاح میں ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئیں۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر میں تشریف لے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اسامہ بن زید کو وہاں چھوڑ گئے کہ میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، آپ رہیں گے تو مدینہ میں، لیکن آپ کی حاضری وہاں لکھی جائے گی کہ آپ بدر میں ہیں، اور غنیمت کا جو حصہ ہوگا وہ بھی آپ کو دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس بدر سے تشریف لائے مدینہ طیبہ کے اندر، تو حضرت زید جو اسامہ کے باپ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہ آگے بڑھے، مدینہ والوں کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح عطا فرما دی۔ ادھر اسامہ دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی رقیہ فوت ہو گئی، انہیں دفن کر دیا گیا ہے بقیع میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ، میں رقیہ کو تیری سپرد کرتا ہوں۔ حضرت عثمان کہنے لگے اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم قبر کھولیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ رقیہ بھی کیسی مظلوم ہے۔ پہلی ہجرت جب کی تو اس وقت حضرت عثمان رقیہ نے حبشہ کی ہجرت کی تو سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی، ماں اور بیٹی کی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب آپ دیکھیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں ہیں تو رقیہ خود فوت ہوگی، باپ اور بیٹی کی ملاقات نہ ہو سکی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا تو کہنے لگے عثمان بڑے پریشان ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک رشتہ تھا، ایک تعلق تھا، میں آپ کا داماد تھا، آپ میرے سسر تھے، اب وہ رشتہ ختم ہو گیا، میں اس سعادت سے معروم ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے اللہ کے رسول بنی امیہ میں سب سے پہلے میں نے کلمہ پڑھا تھا، سب سے پہلے، تو آج میں اس سعادت سے معروم ہو گیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب اندازہ کرے نا، ایک سسر اپنے داماد کو اتنی تسلیاں دے رہے ہیں تو خاص بات تو تھی نا۔ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اے عثمان، میں نے نہیں، عرش پر اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ آپ ذی النورین اس وجہ سے تھے کہ آپ کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں، اور آپ ذو الہجرتین اس وجہ سے تھے کہ آپ نے حبشہ کی ہجرت بھی کی اور مدینہ منورہ کی ہجرت بھی کی۔ اور اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اور داماد رسول، ان کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ 300 آدمی ہر وقت کام میں لگے رہتے تھے۔ 300 آدمی، جس بندے کے پاس 10-20 آدمی کام کرتے ہوں وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں۔ اور اس زمانے میں جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 آدمی کام کیا کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابی کا عرب کے بہت بڑے تاجر میں ان کا نام تھا۔ 3 قسم کے لوگ بڑے بدبخت ہوتے ہیں، 3 قسم کے لوگ بڑے، ان میں سے ایک کا ذکر میں کرتا ہوں، ہو مالدار اور ہو بخیل، ہو مالدار اور ہو، وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اب ان بخیلوں کو سامنے رکھ کے تو سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا دیکھیں۔ آپ نے دیکھا سب سے پہلے غزوہ تبوک کا موقع دیکھ لیں، اس سے پہلے مسجد نبوی کا موقع دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا غزوہ تبوک جس موسم میں ہوا وہ سمجھیں یہی موسم تھا۔ اب یہ کھجور پکی ہوئی ہے عربوں کی، اس موسم میں باغ لدے ہوئے ہیں پھل سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی غزوہ تبوک کے لیے، 30,000 کا لشکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کے لیے اپیل کی۔ جب چندے کے لیے اپیل کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ بھی دیے اور گھوڑے بھی دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب کوئی اور بندہ اٹھے، پھر حضرت عثمان اٹھے۔
آپ فرماتے ہیں نہیں کوئی اور بندہ اٹھے، پھر حضرت عثمان اٹھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، میرے صحابہ کی جماعت گواہ رہنا کہ عثمان آج جنت خرید چکا ہے. عثمان آج جنت خرید چکا ہے، جنت عثمان کی ہے، اس نے خرید لی ہے. اب آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر. اور حضرت عثمان بڑے حیا والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں اگر کوئی حیادار انسان دیکھنا ہو تو وہ عثمان ہے. اور پھر فرمایا عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. آگے چلیں. مسجد قباء کی پہلی اینٹ رکھنے والا انسان، اسلام میں سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد قباء ہے. سب سے پہلی اینٹ رکھنے والا انسان وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری اینٹ رکھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور تیسری اینٹ رکھنے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اور چوتھی اینٹ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس مسجد کی تعمیر میں سب سے زیادہ جو پیسہ خرچ کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک موقع مسجد نبوی شریف علیہ السلام کا جب آیا تو اس میں بھی سب سے زیادہ سرمایہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے. آپ فرمانے لگے نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، مسجد چھوٹی ہو گئی ہے، تو اس کی توسیع کا کوئی انتظام کرنا چاہیے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے. کہنے لگے آپ حکم فرمائیے، میں حاضر ہوں، میں جگہ خرید کے دیتا ہوں. میں آج ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کیوں جاتے ہو مدینے؟ جب تمہیں عثمان اچھا نہیں لگتا، عثمان تمہیں اچھا نہیں لگتا، کیوں جاتے ہو اس مسجد میں؟ وہ مسجد تو خریدی عثمان کے پیسوں سے گئی ہے، اس کی توسیع تو عثمان کے پیسوں سے ہوئی ہے. وہاں تو جو جائے اس مسجد میں جس کو محبت ہے عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسجد چھوٹی ہو گئی ہے، نمازی زیادہ ہو گئے ہیں، میرا جی کرتا ہے یہ مسجد بڑی ہو جائے. دعا کریں اللہ اس کو بھی بڑا کر دے. مدت سے اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ نے ہمیں ایک جگہ دی ہے، وہ بھی بن رہی ہے مسجد، بس دھیرے دھیرے بن رہی ہے. مانگتے ہم نہیں ہیں، جیسے جیسے وہ فنڈ آتا ہے اس پر لگاتے چلے جاتے ہیں. اللہ کرے گا بن جائے گی. دوسرا لینٹر بھی اس کا ہو گیا، نیچے کا بھی کام کچھ نہ کچھ شروع ہوا ہے، اس کا رک جاتا ہے پھر چلتا رہتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ اس کا بھی کوئی ایسا انتظام فرما دے کہ اب دیکھیں گلی میں ماشاءاللہ کتنی صفیں پڑی ہوئی ہیں، تو اللہ کو ایسا انتظام فرما دے اس کا بھی کہ اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی سمجھ لے. اللہ کے حضور جیسے دعا فرمائے تھے یا اللہ مسجد کو وسیع فرما دے، تو حضرت عثمان جیسا کو بندہ کھڑا ہو گیا تھا. اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، تیرے خزانے تو بڑے وسیع ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. خیر بات میں کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا مسجد چھوٹی ہو گئی ہے، نمازی زیادہ ہو گئے ہیں. حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، کہنے حضور پریشانی کی کیا بات ہے؟ مال تو اللہ کا مال ہے، میرا تو ہے ہی نہیں. میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، میں ہوں یا آپ ہوں، جیب میری اور آپ کی ہے، مال میرا اور آپ کا نہیں. یہ نہیں ہے میرا اور آپ کا، میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے میرا اور آپ کا. حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، کہنے حضور غلام حاضر ہے، جگہ خریدی جائے، مسجد کو وسیع کیا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو خریدا، جگہ کو خریدا، مسجد وسیع ہوئی. اور پھر ایک دفعہ نہیں
یہ بھی سمجھے 2 دفعہ حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی پوری تعمیر اپنے مال سے کی. میں پھر کہتا ہوں نا، نہ جائیں نا وہ لوگ جنہیں عثمان اچھا نہیں لگتا، نہ جائیں وہاں. وہ تو جگہ ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال سے خریدی، پھر 2 دفعہ اس کو اپنے مال سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کو بنوایا. اور پھر اللہ اکبر، حضرت عثمان کا مقابلہ کون کرے؟ ذوالنورین ذوالحجرتین 2 چیزیں ہو گئی. اب حضرت عثمان قاری القرآن، قرآن کے حافظ تھے. حضرت عثمان بذات خود قرآن کے حافظ تھے. ایک قرآن کا حافظ ہونا، پھر ناشر القرآن تھے. آج بھی جب اس قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس پر لکھا ہوا ہے مصحف عثمانی. کیا لکھا ہوا ہے؟ اب یار لوگوں نے پچھلے دنوں میں ایک نئی عجیب اڑا دی. میسمی ہے، شیعہ لوگوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، اس نے اڑا دی. اس نے کہا جی اصلی قرآن ہمیں مل گیا ہے. کہاں پڑا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے لندن کی لائبریری میں پڑا ہوا ہے. تمہیں اب بھی اس قرآن پر اعتماد نہیں ہے؟ اڑاتے رہتے ہو کوئی نہ کوئی. یہ نیٹ پر اس کی بات موجود ہے. اس نے کہا جی اب ہمیں اصلی قرآن مل گیا. کہاں سے؟ لندن کی لائبریری سے. قرآن تمہیں ملا لندن کی لائبریری سے، ہمیں جو قرآن ملا محمد رسول اللہ کے مدینہ سے چل کے چلتا چلتا ہمارے پاس آیا. ہم تمہارے قرآن کو مانیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ سے آئے ہوئے قرآن کو مانیں؟ پھر آگے کہتا ہے کہ میں آگے زیادہ بات نہیں کرتا، پھر بات دباڑی مشکل ہو جائے گی. تو حضرت عثمان صرف قرآن کے ناشر ہی نہیں تھے، قرآن کے قاری بھی تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے. تہجد کی نماز میں پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. پورے قرآن سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک رات میں تلاوت کرتے تھے. تہجد کی نماز میں ایک تواتر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے کہ اذان سے پہلے اٹھنے کی اللہ توفیق. اس قوم کی تو نیند ہی پوری نہیں ہوئی نا، ساری زندگی سے قوم کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی. وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. خود کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کی توفیق نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی توفیق ہو جائے تو پھر اللہ کسی ایسے بندے سے کام لے لیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھ سے اللہ نے یہ کام لے لیا ہے. بات کرنے سے نہ جمعے کا ثواب ہی جاتا رہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے حیا والا آدمی کون ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. اب بیعت رضوان کا موقع آیا. سیدھا باتیں میں کر رہا ہوں، جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے بڑا مختصر، 1:30 بجے میں نے ختم کر دینا ہے. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلے. حدیبیہ کے مقام پر پہنچے. مکہ والوں کو خبر ہوئی. جب خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عمرہ نہیں کرنے دینا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ کتنے 1400 صحابہ کی جماعت ہے. مختلف روایتیں ہیں لیکن 1400 صحابہ یہ تھوڑے کم تعداد کے لوگوں کی ہے. 1400 اس سے بڑھ کر روایتیں ہیں. 1400 صحابہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا جاؤ. وجہ کیا تھی؟ حضرت عثمان ایسے ہی تو کہہ نہیں نہ دیا عثمان غنی ہے، ایسے تو نہیں کہا. ان کے احسانات تھے اہل مکہ پر. فرمایا جائیں. گئے. اب جب گئے تو افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اب حضرت عثمان کی قیمت دیکھیں اللہ کا اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں کیا ہے. جب یہ بات پہنچی دو باتیں اسے سمجھیں. نبی علیہ السلام کے بعد جب یہ بات لوگ کہتے ہیں حضور غیب جانتے ہیں، کہتے ہیں اور کچھ تسی بولیا نہیں کرو، آنا ہی کر چڑیا کرو. کہتے ہیں غیب جانتے ہیں. اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو بیعت رضوان نہ ہوتی. بیعت رضوان نہ ہوتی. بیعت رضوان ہوئی اس لیے کہ آپ غیب جانتے نہیں تھے. سمجھ آئی نا؟
عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، علام الغیوب اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے۔ اب جب یہ بات پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لینا شروع کر دی۔ کس بات کی؟ کہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ ایک بات تو یہ واضح ہوگی کہ غیب اللہ کے علاوہ، دوسری بات سمجھیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سیدہ عائشہ کو گالیاں بکنے والوں، تم سمجھو اللہ کے پیغمبر نے جو بیعت لی اس لیے لی کہ اللہ بیعت کروا رہا ہے کہ وقت آئے گا عثمان کو شہید کر دیا جائے گا، پھر ان کے قصاص کے لیے بھی نکلا جائے گا۔ حکم ہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، لیا جائے۔ سیدہ کو گالیاں بکنے والوں، اپنی آخرت کی فکر کرو، تمہارے ساتھ ہوگا کیا؟ دنیا میں بھی شکلیں بدل گئی، چہرے بدل گئے۔ آج ایک اور بات بتاؤں آپ کو، اہل بیت کا لفظ سنتے رہتے ہیں نا آپ، بیت کا معنی دسو۔ گھر میں رہنے والیاں، جس گھر میں آپ رہتے ہیں نا، جس گھر میں آپ رات گزارتے ہیں، جس گھر میں آپ رات گزارتے ہیں، پھر سمجھے بیت کا معنی ہے جس گھر میں آپ رات گزارتے ہیں، جس گھر میں آپ رات گزارتے ہیں۔ اور ہر آدمی اس گھر میں رات گزارتا ہے جہاں پہلے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر کہاں رات گزارتا ہے؟ جہاں اس کی کل جی سمجھ آئی تو جہاں اس کی بیوی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں رات گزارتے تھے؟ جہاں عائشہ ہوتی تھی، حفصہ ہوتی تھی، خدیجہ ہوتی تھی، زینب ہوتی تھی، سودا ہوتی تھی، وہاں رات گزارتے تھے۔ آپ کی بیویاں وہ تھی، آپ کی اہل بیت وہ تھی، سیدنا علی المرتضیٰ وہاں رات گزارتے تھے جہاں سیدہ فاطمہ طاہرہ مطہرہ عذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، وہاں کون جا کے رات گزارتا تھا؟ علی المرتضیٰ۔ وہ اہل بیت علی ہیں، یہ اہل بیت رسول ازواج مطہرات ہیں۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ وہ اہل بیت علی ہیں، ہمارے لیے علی بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہمارے ہاتھ میں میزان ہے، میزان ہوندے آگے نا، ہوندے سبزی کدو تولن والا بھی انہیں سونے سنیارے والے کنڈا رکھے ہے، سمجھ آئی نا؟ پہلے یہ میزان تھا، اس کے اندر ایک سوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ میزان ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ایک طرف صحابہ ہیں، ایک تو علی کے اہل بیت ہے، محمد رسول اللہ کے اہل بیت ہیں۔ میزان ہمارے ہاتھ میں ہے، اہل بیت بھی ہمیں عزیز، اہل بیت رسول بھی عزیز، اہل بیت علی بھی عزیز، اور صحابہ بھی ہمیں عزیز ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بیت کی سمجھ آئی آج آپ کو؟ جہاں جس گھر میں آدمی رات گزارتا ہے، جس گھر میں آدمی رات گزارتا ہے تو وہاں رات گزارتا ہے جہاں اس کی بیویاں ہوتی ہیں۔ تو اہل بیت رسول آپ کی ازواج ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا اہل بیت علی ہے۔ اس میں حسد بغض والی بات نہیں ہے، علمی بات ہے یہ۔ اب آگے چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، کیا لی؟ کس بات کی؟ کہ میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لوں گا۔ اب بیعت ہو رہی ہے، بیعت مکمل ہوئی نہیں، بیعت ہو رہی ہے۔ آسمان سے جبریل آئے،
آگے کہنے لگے اللہ کے رسول عثمان زندہ ہے، عثمان زندہ ہے، بیعت بند نہیں ہوئی، بیعت ہو رہی ہے، بیعت جاری ہے۔ آخری صحابی نے جب بیعت کر لی، آپ نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھایا، فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ کس کا ہے؟ یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ عثمان تیرے مقدروں کے کیا کہنے؟ حضور اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یہ ہاتھ کس کا ہے؟ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ اپنے بائیں ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا یہ میرا دایاں ہاتھ میرے دوسرے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے کہ میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا۔ اور عائشہ کو گالیاں بکنے والوں تمہیں اگر بیعت کے لفظ کی سمجھ آ جاتی، وہ جو پہلی بیعت ہے وہ بے یہ تے ہے، یہ بیعت جو ہے یہ بے یہ عین تے ہے، میں خلط ملط نہ کر دینا مسئلہ، وہ بیعت اور ہے، یہ بیعت ہے بے یہ عین تے، وہ بیعت ہے بے یہ تے، دونوں میں فرق ہے۔ با یا بیچ دینا، اپنے آپ کو بیچ دینا۔ اب رجسٹریاں کراندے ہو نا، اتنے لکھے ہوتا ہے بائے ہوئے، بائے دا معنی ہوتا ہے بیچن والا، بائے دا معنی مشتری دا معنی ہوتا ہے خریدن والا، مشتری دا معنی دو لفظ استعمال ہو گئے ہیں قرآن کے اندر۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، بات سمجھے ذرا، سجا ہاتھ چکیا، کھبے ہاتھ ہے رکھیا، کبے ہاتھ ہے، دوسری طرح سمجھو، صحابہ نے بیعت کر لی، بیعت کر لی، صحابہ دے ہاتھ ایتھے ہی نے، این سمجھو صحابہ دے ہاتھ ایتھے ہی نے، اور آخری ہاتھ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ آپ نے صحابہ دے ہاتھاں دے اتے ہاتھ رکھیا، اللہ اے نمی بیعت کی تھی تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرنا بیا، عثمان دے خون دا بدلہ لیوں بغیر سی جاواں گے نہیں۔ آسمان تو آواز کی ہوں دی ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابہ دے ہاتھ اتے تواڈا ہاتھ، تواڈے ہاتھ دے اتے میرا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اور بد نصیبو عثمان دی توہین کرنے والے ہو کدی قرآن میں پڑھ لیا کرو، آواز ہوندی ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، پھر آواز کی ہوندی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، فرمایا اے تے ہو نے جنہ جانا بیچ دیتی ان اللہ اشتری من المؤمنین، ایک کون نے مومن نے، کون نے مومن نے، کہ اللہ کی کہنے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا کنہ دے؟ اہل ایمان دے۔ اہل ایمان کون نے؟ فرمایا تھلے ہاتھ محمد الرسول اللہ دا، اتنے ہاتھ صحابہ دے، اتنے پھر ہاتھ محمد الرسول اللہ دا، اتنے پھر ہاتھ اللہ دا، اتنے ہاتھ اللہ دا۔ تے اللہ دے نے جنہ دے ہاتھ ایتھے میرے ہاتھ تلے نے سارے ہی مومن نے، سارے ہی۔ اچھا اے جڑے آندے نے اسی مومن نے شکلاں ویکھو، ویکھو تے صحیح نا، میں تے خود نہیں آندا، بندے دا لباس دسدا ہے بندہ کیسا ہے۔ میں پتہ ہے جمعے کدی کدی آندا کو منڈا گل کردا ہوئے نا تے وہ سمجھ آتی ہے اماں بھی بول دی ہے، یہ اماں بھی بول دی، اماں دی تربیت بول دی، کیوں؟ سب تو پہلی درسگاہ ماں دی گود ہے۔ کوئی بچہ، کوئی بڈھا، کوئی جوان تواڈے نال جو گفتگو کرے تے سمجھو یہ اچھی گفتگو کردا پیا تے اچھے مدرسے دا پڑھے ہے، اچھے ایدی پہلی درسگاہ ایدی ماں دی گود ہے۔ ایدی ماں نے انہوں کی پڑھایا، اے وہی پڑھے گا، فرمایا اب کی پڑھے گا، بچہ بولے گا پتہ چلے گا، وہ نہیں بول رہا، ایدی ماں بول دی ہے بھئی، بچے دی ماں بول رہی ہوندی ہے،
وہ کسی رنگ وچ ہوئے، کسی روپ وچ ہوئے، کسی کرسی دے اتنے ہوئے، کسی مقام دے اتنے ہوئے، اور جب بھی بولے گا وہ دی ماں دی تربیت بول رہی ہے، وہ دی ماں دی انہیں آکھیا نہیں سی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک مائی ناستی جاندی سی نا، مائی نبی علیہ السلام نے دی کچھڑی پھڑ لی تے خیر تو انہیں کی آکھیا، انہیں کہا کسی چنگی ماں دا پتر ہے، کسے وہ ایڈی چنگی ماں دنیا تے اللہ نے دوجی بنائی ہی نہیں. ساڑھے کو پوچھے نا تے ایدہ کی ہے، ایڈی چنگی ماں اللہ نے کو دوجی دنیا دے بنائی نہیں جنہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں ساری کائنات دی ماں تو اعلیٰ ترین ماں. اور مائی تو دے آج بھی آنی ایڈی چنگی ماں، ازلا تو بنان والے خلاق العلیم نے ایڈی چنگی ماں بنائی ہی نہیں. سمجھ آئی نا؟ تو جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی. اور بیعت مکمل ہوئی، اے تے اللہ دس دیتا کہ عثمان شہید ہوئے گا. عثمان شہید کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں عثمان تینوں اللہ خلافت دا کرتا پہنائے گا. کادا کرتا؟ خلافت دا کرتا پہنائے گا. فرمایا اینو لانا نہیں، اینو لانا نہیں، اینو لانا نہیں. تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندازہ کرو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، نبی علیہ السلام جس دنیا تے گئے نے نا تے 9 لاکھ مربع میل تے حکومت سی. حضرت ابو بکر نے اپنے دور حکومت دے اندر اینو 2 لاکھ مربع میل بتایا. کنی ہو گئی؟ 11 لاکھ. پھر دور حکومت آیا نا جنے دا عمر فاروق دا کدا، اور ایرانیوں تساں دے آدمی پوجا کرنی سی، اور تساں دے بتاں دیاں پوجا کرنیاں سن، اور تسی تے عمر دا احسان نہیں الا سکدے. او عمر ایران دے درد دیوار دے اندر جن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ دی آواز کو بلند کرا دیتا تے اشہد ان محمد رسول اللہ دے نعرہ رسالت نو لوا دیتا. او عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر جنے 11 لاکھ مربع میل کنا کلے جنے 11 لاکھ مربع میل، 11 لاکھ مربع میل. تو پھر اللہ نے ایسا ہی جنا بنایا سی نا. بھی نبی علیہ السلام کی فرماندے نے عمر نو ویکھ کے شیطان راہ بدل جاتا ہے. عمر نو ویکھ کے نبی علیہ السلام جو فرما کے نا قیامت تک کے دعا تے سکہ باندھی فرما کے مورا لگ گئی نے مورا. فرمایا جتوں عمر جڑی گلی جائے گا شیطان پیچھے نس جائے گا، شیطان پیچھے نس جائے گا. 11 لاکھ مربع میل، 11 دوا 22 تے پھر 22 لاکھ مربع میل دا حکمران اللہ نے بنا دیتا. تے حالت کی ہے اللہ اکبر. کمیزاں دا کرتیاں دا کپڑا آندا ہے ساریاں نو ونڈیا جاندا ہے. حضرت عمر دراز قد سن، ویکھیا صحابہ نے، انہوں نے کہا حضور ساڈا تے تہاڈا ککن بن گیا ہے تہاڈا. کئی سانوں بھی پوچھن لگ پیندے نے پہلاں بنو تو صحیح نہ ہوں جے تسی بھی تے بنو نا. دیکھو نا حضرت عمر نے کی کیا، خود جواب نہیں دیتا، خود جواب نہیں دیتا. اپنے بیٹے نے کیا اٹھ کے جواب دے. فرمایا ایسا باپ بیٹے دا کرتا ملا کے دے بنایا تے حاکم کن ہے 22 لاکھ مربع میل دا. 22 لاکھ ایتھے دا تے کونسلر مان نہیں ہوندا، او ایتھے دا تے کونسلر مان نہیں ہوندا. 22 لاکھ مربع میل دا حاکم، 22 لاکھ مربع میل دا حاکم تے راتی سوندا نہیں. تے حضرت عثمان دا جس دور حکومت آیا نا تو 22 دا کنا ہو گیا 44 لاکھ مربع میل.
کنا 44 لاکھ مربع میل. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے دس دیتا، فرمایا کہ عثمان شہید کر دیتا جائے گا. آپ فرماندے نے عثمان میں اللہ تینوں خلافت دا کرتا پہنائے گا. لوگ لان دی کوشش کرن گے، اینو لانا نہیں. آگے حضور دی پیشین گوئی سی، آپ نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا. جس وقت باغی آئے نا، وقت بڑا مختصر ہوتا ہے جمعے دا. باغی جس وقت آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جمعے دا خطبہ دے رہے سن. سب تو پہلا کام انہوں نے کیتا، لوگ حج دے اتے سن. 18 ذی الحج سی، 18 ذیل. میں کسی نے خطبہ دیاں گا غدیر قوم دے بھی انشاءاللہ. سمجھ آئی؟ 18 ذی الحج تو سب بہانا لبیا عثمان غنی دی شہادت خوشیاں منان دا. 18 ذی الحج حضرت عثمان دی شہادت دا دن. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جمعے واسطے جس وقت نکلے، جمعہ دے ممبر دے تے بیٹھے، خطبہ شروع کیتا تے باغی پہنچ گئے. سب تو پہلا انہاں کی کیتا، او عصا جڑا نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ پھاڑ کے خطبہ دیندے سن، وہ عصا جب نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ پھاڑ کے خطبہ دیندے سن، انہیں پھاڑ کے اپنے گوڈے تے رکھ کے تروڑیا، تروڑ کے انہیں سٹیا. جس وقت انہیں سٹیا نا تو کہہ لگا تمہوں اساں خطبہ دین نہیں دینا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے، اور بدبختہ تینوں یہ پتہ ہے عصا کیڑا سی؟ یہ تو وہ عصا سی جڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ میں ہوندا سی. لیکن بد نصیب ہوندے ہیں، یاد رکھنا. خوش نصیب ہوندے ہیں. وہ کوئی درخت بھی ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام ایک تنے دے نال آسرا لے کے جمعے والے دن کی دیندے سن؟ خطبہ دیندے سن. ممبر تیار ہو گیا. ممبر جس وقت تیار ہو گیا، حدیث دیا کتاباں دے اندر موجود ہے، او دے وچوں رونے دی آواز آئی. کادی آواز آئی؟ کیوں رویا؟ حضور دی آواز تے سندا سی، حضور دے جسم تو دور ہو گیا سی. حضور دے رون لگ پیا کیونکہ حضور میرے نال ہاتھ رکھ دے سن، میرا آسرا لیندے سن. اج میں حضور تو دور ہو گیا، رون لگ پیا. نبی علیہ السلام نے دلاسا دیتا. نبی علیہ السلام نے اور حضور دا ہاتھ جس حاسے نو لگا ہوئے. نبی علیہ السلام دے کول ایک صحابی آئے، آپ نے انہوں نے چہرے تے اپنا ہاتھ پھیریا. انہوں نے چہرے تے اپنا، وہ جنی دیر زندہ رہے نے وہ کافی عمر ہونا پائی، انہوں نے چہرے تے چوری نہیں پئی. انہوں نے چہرے دا نور ختم نہیں ہویا. انہوں نے چہرہ ہی نہیں سی کہ نوجوان بچے دا چہرہ ہوتا ہے. حضور دا ہاتھ، حضور دا ہاتھ چہرے تے لگ گیا. چہرہ اللہ نے جوانا والا کر دیتا. سب تو پہلا کام انہاں کیتا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس آسے نے توڑیا. اچھا تروڑ دیو بیٹھا. اور دی پتہ ہے انجام مورخین نے کی لکھیا ہے؟ فرمایا جس وقت مریا نا تو کتے دی طرح وہ دی حالت سی. کتے دی طرح وہ دی کدی جن نبی علیہ السلام دا او ساتھ جڑا حضرت عثمان دے ہاتھ دے اندر سی، انہوں تروڑیا. مریا جس وقت دی حالت کتے دی طرح سی، جس طرح کتا مردا نا ایڑیاں رگڑ کے، اس طرح ایڑیاں رگڑدا ہوا مریا. اور پھر صحابہ جڑے موجود سن مدینہ منورہ دے اندر، حضرت علی موجود سن، حسن تے حسین موجود سن. انہوں نے کہا کہ سامنے اجازت دے دیو کہ اسی انہاں نال لڑیے. آپ فرمان لگے میں نہیں چاہتا کہ عثمان دے بدلے نبی علیہ السلام نے مدینے دے اندر خون بہے.
عثمان اپنا خون دے دے گا، اپنی جان دی قربانی دے دے گا، عثمان نہیں چاہتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا کہ کوئی آخری خواہش، پھر یہ بھی کیا گیا کہ تسی ایسا کرو، ایسا کو معاملہ بنانے ہیں کہ تسی مکے چلے جاؤ یا امیر معاویہ دے کول، فرمان لگے جی میری دعا ہے اللہ میری موت آوے تے تیرے پیغمبر دے شہر دے اندر آوے، مدینہ منورہ دے اندر آوے۔ سمجھ آئے نا؟ میں کہنا ہون بھی وہ خوش نصیب لوگ نے جڑے جاندے نے نا حج دے بھی اللہ اتھے ہی رکھ لیندا ہے، عمرے دے جاندے نے اللہ اتھے ہی رکھ لیندا ہے، اتھے آ کے کی لینا ہے؟ نہیں کی لینا ہے؟ اور عقیدہ ٹھیک ہویا نا تو میں نا بڑا خوش نصیب ہے، اتھے جائے تو اتھے ہی رہ جائے، اتھے آ کے کی لینا ہے؟ اور جنازہ مسجد نبوی وچ، جنازہ بیت اللہ وچ، اور جڑا اتھے گیا تے اونوں رکھ لیا مالک نے، اوتے ویکھیا نے جڑے حج تے جاندے نے عربی چ تے لفظ لکھیا ہوندا ہے ضیوف الرحمان کی، بولو میں ختم کرنا خطبہ ٹائم ہو گیا، ضیوف الرحمان، ضاد یہ وافے، ضیوف الرحمان، ضیوف کا معنی ہوتا ہے مہمان، ضیوف کا کی معنی ہوتا ہے مہمان، اتنے لکھیا ہوتا ہے گائے بگائے تختیاں دے اوتے یہ اللہ کے مہمان ہیں، کس کے مہمان ہیں؟ ہائے 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 ہائے، اور کفن بننے ہیں دو چادراں نے کفن دیاں، تیرے اوتے بھی تے تیرے تھلے بھی، تے فرمایا ہر تھان تے لکھے ہے ایک کون نے ضیوف الرحمان، کدے اللہ دے مہمان، کدے اللہ دے مہمان، فرمایا رام بننے آسو فوت ہو گیا ہے، جمعہ چلے گا اگلا بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ دے اوتے، فرمایا فوت ہو گیا ہے، فرمایا اینو جناب ان تیناں دوواں کپڑیاں دے اندر فرمایا دفن کر دیو، تے یاد رکھیو جیڑے بندے رام بننے آوے او دا سر نہیں کجی دا، او دا سر نہیں کجی دا کیوں؟ آئے اللہ میں تیری ذات تے تیری مہربانیاں تو قربان جہاں، اللہ ساڑیاں موتاں نہیں فرما دیں تے اللہ سانو معاف فرما دیں، اللہ مرن لگیاں ساڑے بات تے آسانیاں پیدا فرما دیں، جمعہ اگلا چلے گا انشاءاللہ، فرمایا او دا سیر اس گلے نہیں کجی دا، جب اٹھے گا نا قیامت دے دن تو کہندہ اٹھے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، واخر دعوانا الحمدللہ۔